پیارے دوستو، میاں بیوی کو لے کر اسلام میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہونی چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ شب برات کو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کمنٹ کے ذریعے پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسلام میں ایسی کون سی جگہ ہیں، ایسے کون سے موقع ہیں جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شب برات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا، اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو شب برات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات اسلام میں اتنی زیادہ اہم کیوں ہے، آخر اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ دوستو، شب برات گناہوں سے نجات پانے کی رات ہے۔ اس رات کو انسان کے ایک سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ کس شخص نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب کچھ لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی بہتر جانتے ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جن کا انتقال ہونے والا ہے، ان سب کے بارے میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یاد رکھیں کہ شب برات ہمارے لیے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ کیا معلوم اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کہیں اس رات ہمیں مرنے والوں میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ یاد رکھیں، اس رات میں بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والا اس سے ناواقف ہوتا ہے، اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ شب برات کو ہمارا بھی نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے اس رات کو جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب دوستو، بہت سے لوگوں میں یہ بھی بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اس رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 4 ایسی جگہ ہیں، 4 ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جہاں چاہیں جب چاہیں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب دوستو، آپ کو وہ 4 جگہیں بھی بتا دیتے ہیں جہاں پر اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا حرام ہے، یعنی کہ ان 4 جگہ پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ دوستو، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے۔
یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، رات کے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ دوستو، اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب ایک آدمی حج پر یا عمرہ پر جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب تک احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، یعنی کہ تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں۔ دوستو، اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جب بیوی حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ بیوی کی ماہواری شروع ہو جائے، تو اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دوران ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں بھی آپ کبھی بھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ دوستوں، چوتھی جگہ اعتکاف، یعنی کہ جب کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو اس کے بعد ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد جب تک اس کا اعتکاف پورا نہیں ہو جاتا تب تک میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اعتکاف رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران لوگ مسجدوں میں یا پھر اپنے گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں صرف ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں، جہاں پر چاہیں، دن یا رات میں اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں اس کام کو عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے اور ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مہربانی کر کے الٹے سیدھے کمنٹ نہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔